السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، ایمان، سلامتی اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ آج ایک بہت ہی پیاری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ کوئی بات دل کو چھو جائے تو پھر وہ چاہتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کرے۔ تو ایسے ہی کچھ دن پہلے میری اپنے بڑے ہی عزیز استاد گرامی حکیم شاہد حسین صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، تو حال احوال دریافت کرنے کے بعد میں نے رسماً پوچھا، استاد جی کام کاج کا سنائے۔ اس کے جواب میں جو انہوں نے کہا بالکل سادہ سا جملہ ہے، لیکن وہ دل کو چھو گیا۔ کہتے ساجد میری تقریباً 55 سال عمر ہو گئی ہے اور میں آج تک بھوکا نہیں سویا۔ میں نے کہا سر اتنی پیاری آپ نے بات کی، میں بھی آج تک بھوکا نہیں سویا۔ اب مجھے آپ بتائیں آج تک ایسی نوبت آئی ہے کہ آپ کو بھوکا سونا پڑا ہو؟ تو بھئی پھر میں اور آپ اللہ رب العزت کا ہر سانس کے ساتھ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ جب میں اور آپ ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے تو پھر ہم پریشان کیوں رہتے ہیں، فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ ہم اپنے کام کاج کو لے کے بعض اوقات اتنا زیادہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، مطلب کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی کام کاج ہے کسی کا، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی تھوڑے ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی برے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو کوئی بھی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، جب ہماری بدن کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ اللہ رب العزت ہمیں رزق ہمارا دے رہا ہے، تو پھر ہم ہر وقت شکر گزار کیوں نہیں رہتے؟ تو مجھے اور آپ کو اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چونکہ ہر وقت یہی تڑپ رہتی ہے، ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے فراق میں رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہمیں ستائے رکھتا ہے، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ حاصل کر لیں وہ کر لیں، ہم اس مقام پہ ہیں ہم اس پہ چلے جائیں اس پہ چلے جائیں۔ تو اس آگے نکل جانے کی دوڑ میں، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی تڑپ میں ہم ایسے کھو جاتے ہیں کہ جو نعمتیں میسر ہوتی ہیں ان کی طرف ہماری نظر جاتی ہی نہیں اور ہم اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے اور آپ کے خوش رہنے کے لیے ان گنت وجوہات ہوتی ہیں، اور پریشان ہونے کے لیے شاید کوئی گنی چنی ایک آدھ، اور ہم وہ خوش رہنے کی ہزاروں وجہیں ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور غمگین ہونے والی وجہ کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس بات پہ اگر ہم غور کر لیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ ہمیشہ جو تم سے نیچے ہیں اس کی طرف نظر ڈالو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اوپر نہ دیکھو، اوپر نظر نہ مارو، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس سے یہ ہوگا کہ تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرو گے، نہ شکری نہیں کرو گے۔ تو جو چیزیں میسر ہیں ان کی طرف ہماری نظر جب رہے گی، اس پر ہم اللہ رب العزت کا پھر شکریہ ادا کرتے رہیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو ان نعمتوں پہ نظر ڈالنی ہے جو ہمیں میسر ہیں، جن سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننے کی کوشش کرو ان نعمتوں کو تو گن نہیں سکتے۔ انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو نعمتیں اسے میسر ہیں ان سب کو شمار کر سکے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف نظر ڈالنی ہے اور شکر گزار رہنا ہے، اور شکوے نہیں کرنے اس رب سے، پریشان نہیں ہونا، فکر مندی کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ غور ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔